بسم الله الرحمن الرحيم. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان، أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، وثانيهما الرفع نحو إن زيدا قائم وعمرا، واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير وأمر كذلك، وهو الصحيح. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع. وجائز رفعك معطوفا على، اور تیرا رفع دینا جائز ہے معطوف بنا کر ان کے منصوب پر، ان کے منصوب پر بعد اس کے کہ ان مکمل ہو جائے اسم و خبر سے۔ جائز ہے تمہارا رفع دینا معطوف کو ان کے منصوب پر، معطوف بنا کر ان کے منصوب پر، بعد ان تستکمل، بعد اس کے کہ ان مکمل ہو جائے اپنے اسم و خبر کے ساتھ۔ اے اذا اتی بعد اسم ان و خبریہ بعاطف، یعنی جب لایا جائے ان کے اسم اور اس کی خبر کے بعد کوئی عاطف، عطف کرنے والا، جائز ہے فی الاسم الذی بعدہ وجہان، اس اسم میں جو کہ اسم و خبر کے بعد ہے دو وجہ ہیں۔ احدہما النصب عطفا علی اسم ان، ان میں سے ایک نصب عطف کرتے ہوئے ان کے اسم پر، نحو ان زیدا قائم وعمرا، بے شک زید کھڑا ہے اور عمر۔ اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان اور اس کی اسم خبر آ گئے، ان زیدا قائم، ان اور اس کی اسم خبر موجود ہیں کسی جملے میں، جیسے ان زیدا قائم، تو اس کے بعد پھر معطوف لا رہے ہیں، وعمر، جیسے اس مثال میں ہے، بعد ان تستکمل، یعنی ان کی اسم و خبر آنے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ایک اسم معطوف لا رہے ہیں، یہ معطوف ہے اور زیدن معطوف ہے۔ تو اب جو ہے ایسی حالت میں عمرن کو زیدن پر عطف کر کے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عطف نہ کر کے وعمر قائم، اس کو الگ سے جملہ بنا کر کے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کو
بتایا ہے وجائز رفعک معطوفا علی منصوب ان، تمہارا رفع دینا جائز ہے معطوف بنا کر ان کے منصوب پر، امرن کو ان پر معطوف بنا کر امرن کو رفع دینا جائز ہے۔ نصب تو ہوگا ہی کیونکہ معطوف ہے، لیکن رفع دینا بھی جائز ہے۔ ان زیدا قائم و عمرن، اور ان زیدا قائم و عمرن، عمرن کے بعد خبر پوشیدہ رہے گی، وہ عمرن قائم، اسی کو بتایا بعد ان تستکملا، مکمل ہونے کے بعد، اذا وطی بعد اسم ان و خبرها، یعنی جب لایا جائے ان کی اسم خبر کے بعد، بعاطف، عاطف کے ذریعے کوئی اسم، جاز فی الاسم الذی بعدہ، تو جائز ہے اس اسم میں جو عاطف یعنی واو حرف عطف کے بعد ہو، کیا جائز ہے؟ وجہانی، دو وجہیں، یعنی عمرن اور عمرن، یہ دونوں جائز ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں آگے، احدہما النصب، ان میں سے ایک وجہ نصب ہے عطف کرتے ہوئے ان کے اسم پر، عطفا علی اسم ان کے اسم پر عطف کرتے ہوئے، نحو ان زیدا قائم و عمرن، بے شک زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا ہے، تو عمرن کو عطف کر دیا زیدن پر، اور زیدن ان کا اسم ہے منصوب ہے، تو عمرن بھی منصوب ہوگا۔ اور جائز رفع کا، عمرن کو رفع دینا بھی جائز ہے، جو بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ وثانیہما، اور دوسری وجہ دونوں میں سے، الرفع، رفع ہے، نحو ان زیدا قائم و عمر، بے شک زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا ہے، وہ عمرن، اسی عمرن کو یا جائز رفع کا بیان کیا ہے۔ رفع بھی جائز ہے اور نصب تو جائز ہی ہے کیونکہ منصوب پر عطف ہے۔ واختلف فیہ، اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ عمرن پڑھیں یا عمرن پڑھیں۔ فالمشہور انہ معطوف علی محل اسم ان، تو مشہور یہ ہے کہ یہ معطوف ہے ان کے اسم کے محل پر، ان کے اسم کے محل پر، یہ معطوف ہے ان کے اسم کے محل پر۔ محل اس کا پہلے کیا تھا؟ رفع تھا، تو اگر رفع پڑھنا ہے تو محل زید پر عطف کریں گے، ان سے پہلے مبتدا تھا اور مرفوع تھا، تو محل اسم کیا ہے؟ مرفوع۔ فالمشہور، تو مشہور یہ ہے کہ معطوف ہے ان کے اسم کے محل پر، فإنہ فی الاصل مرفوع، کیونکہ وہ اصل میں مرفوع ہے، ان آنے سے پہلے کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو ان آیا تو اصل میں مرفوع تھا، ان نے اب کیا کیا؟ دوسری حالت طاری کر کے نصب دے دیا، لکونہ مبتدا، اس لیے کہ وہ مبتدا ہے، وہذا یشعر، اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے، هذا یشعر بہ، اور اسی کی خبر دیتا ہے، ظاہر کلام المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر اسی کی خبر دیتا ہے۔ وجائز رفع کا معطوف علی منصوب ان کے منصوب پر معطوف کر کے رفع دینا جائز ہے، ان کے منصوب پر معطوف کریں گے یعنی محل منصوب پر، اور محل اس کا کیا ہے؟ رفع، پہلے ہی سے اس پر رفع تھا یعنی مبتدا تھا وہ۔ وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف، واختلف کی تشریح کر رہے ہیں کہ مرفوع ہے تو کیا اختلاف کیا گیا ہے، تو ایک یہ کہ محل پہ عطف کرنا پھر رفع آ جائے گا، یا عطف ہی نہ کریں، اس کو مبتدا بنا دے، خبر محذوف ہے۔ وذهب قوم إلى أنه مبتدأ، اور ایک قوم نحویوں کو اس طرف گئی ہے کہ عمر مبتدا ہے، وخبرہ محذوف، اور اس کی خبر محذوف ہے، والتقدیر وعمر كذلك، اور تقدیر عبارت اور اصل عبارت وعمر كذلك ہے، عمر مبتدا اور كذلك خبر، وهو الصحیح، اور صحیح یہی ہے کہ نیند لگ رہی ہے، وهو الصحیح، اور صحیح یہی ہے،
فإن كان العطف قبل أن تستكمل، تو اگر عطف ہو ان کے مکمل ہونے سے پہلے، قبل ان تستکمل ان کے مکمل ہونے سے پہلے، ان کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے مبتدا خبر پورے نہیں آئے، صرف مبتدا آیا اور اس کے بعد اسی پہ جھٹ سے عطف کر دیا، ان زیدن و عمرن. اب کیا ہے، اب جب وہیں عطف کر دیا تو وہی اس کے بازو جو ہے تو منصوب ہی رہے گا. فإن كان العطف قبل ان تستكمل، تو اگر عطف ہو ان کے مکمل ہونے سے پہلے، ای قبل ان تأخذ خبرها، یعنی قبل اس کے کہ ان لے اپنی خبر کو تعین النصب، تو نصب متعین ہو جائے گا، نصب متعین ہو جائے گا. عند جمہور النحویین، جمہور نحویوں کے نزدیک، فتقول، تو آپ کہیں گے ان زیدا وعمرا قائمان، بے شک زید و عمر دونوں کھڑے ہیں. تو وہ عمرن کی بات ہو رہی ہے کہ عمرن یہ آ گیا ہے انا کے مکمل ہونے سے پہلے. انا کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا اسم بھی آ جائے خبر بھی آ جائے. اسم تو آ گیا خبر نہیں آئی ہے، تو اس سے پہلے اگر آ جائے تو نصب اس کا متعین ہو جائے گا، اس پر نصب ہی پڑھیں گے جمہور نحویوں کے نزدیک. فتقول، تو آپ کہیں گے ان زیدا وعمرا قائمان، بے شک زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں. وَإِنَّكَ وَزَيْدًا ذَاهِبَانِ، بے شک تم اور زید دونوں جا رہے ہیں. تو عطف کر دیا زیدن کو اس کے اسم پر، کاف پر، انا کے مکمل ہونے سے پہلے، یعنی انا کے اسم اور خبر آنے سے پہلے. اسم تو آ گیا لیکن خبر نہیں آئی، تو اب زیدن پہ نصب متعین ہو جائے گا. تعین النصب عند جمہور النحویین، اس معطوف پر نصب متعین ہو جائے گا جمہور نحویوں کے نزدیک. وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الرَّفْعَ، اور بعض نے اجازت دیا ہے رفع کی، بعض نے یہاں بھی رفع کی اجازت دیا ہے، یہی کہہ کر کے کہ یہ محل پہ عطف ہوگا، تو محل اس کا کیا تھا، پہلے مبتدا کا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ مرفوع رہے گا. وہ محل اس کا مرفوع ہے تو امر بھی کیا ہے، مرفوع رہے گا. وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الرَّفْعَ، اور بعض نے اس میں رفع کی اجازت دی ہے. تو شعر کی تشریح مکمل ہو گئی. شعر میں یہ بات بتائی ہے کہ ان اپنی مبتدا خبر، اپنے اسم و خبر کے بعد آ جائے اور اس کے بعد کوئی معطوف آئے، تو اس معطوف پر رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے. ان زیدن قائم وعمرا وعمر، عمرن اس لیے جائز ہے کہ زیدن پہ عطف کرنا ہے، اور عمرن اس لیے جائز ہے کہ وہ محل پہ رفع ہے یا وہ خود مبتدا ہے، اس کی خبر پوشیدہ ہے. اور اگر ان زیدن قائم، ان کی اسم و خبر پوری نہیں ہوئی، اسم کے فوراً بعد دوسرا اسم لے آئے عطف کر کے، تو پھر اس دوسرے اسم پر نصب ہی صرف جائز ہے، رفع جائز نہیں ہے، اگرچہ شاذ طور پہ بعض لوگوں نے اس کی بھی اجازت دیا ہے. وَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنَّ مِن دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنَّ، اور لاحق کیا گیا ہے، ملا لیا گیا ہے ان کے ساتھ، لاکن کو بھی اور ان کو بھی، من دون لیتا، لیتا کو چھوڑ کر، اور لعل اور کأن کو چھوڑ کر، بغیر لیتا اور لعل اور کأن کے. فَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ، اور متصل کر دیا گیا ہے، ملا لیا گیا ہے ان کے ساتھ لاکن اور ان کو، من دون لیتا ولعل وکأن، بغیر لیتا اور لعل اور کأن کے. حکم ان المفتوحة ولكن في العطف على اسمهما حکم ان المکسورة. ان مفتوحہ کا حکم اور لاکن کا حکم، ان دونوں کے اسم پر عطف کرنے میں ان مکسورہ کے حکم کی طرح ہے. یعنی جو مسئلہ اوپر بیان کیا، ان زیدن قائم وعمر وعمرن، تو کہہ رہے ہیں کہ
یہی اللہ کے ساتھ بھی حکم ہے اور لاکنہ کے ساتھ بھی حکم ہے. ان زیدن قائم و عمر و عمرن، تو اگر کہیں ان زیدن قائم تو وہ عمر و عمرن دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن زیدن قائم و عمر و عمرن دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر پہلے ہی عطف لے آئے ان زیدن و عمرن قائمان تو ان زیدن و عمرن، لیکن زیدن و عمرن قائمانی کہیں گے. پورا جو اوپر مسئلہ بیان کیا ان کا الحقت، ان کے ساتھ لیکن اور ان کو سارے حکم کے ساتھ وابستہ کیا گیا. فتقول، تو آپ کہیں گے علمت، مجھے یقین ہے ان زیدن قائم و عمرن، و عمرن بھی و عمرن. عمرن کو بتانا ضروری ہے کیونکہ عطف کریں گے زیدن پہ تو وہ تو اس کو منصوب ہی ہے، تو عمرن منصوب رہے گا، لیکن عمرن بتانا کہ یہ بھی جائز ہے. علم تو کہا تاکہ انا ہو جائے، علم کے بعد انا آتا ہے اور 3 جگہوں پہ انا واجب ہے، اس میں ایک مفعول بھی بنے، تو علم تو ان، یہ مفعول بھی بن رہا ہے. علمت ان زیدن قائم و عمر برفع عمر و نصبہ، عمر کے رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ. وتقول، اور آپ کہیں گے علمت ان زیدن و عمرا قائمان، جب مقدم کر کے خبر اور اسم کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اسم کے فوراً بعد لے آئیں عطف کر کے زیدن و عمرن، تو جیسے وہاں ان کے بعد اس کا اسم اور معطوف دونوں کو منصوب کرتے تھے، یہاں بھی ان کے اسم اور اس کے معطوف کو منصوب کرتے بالنصب فقط، فقط نصب کے ساتھ. عند الجمہور، جمہور کے نزدیک. وَكَذَلِكَ تَقُولُ، اسی طریقے سے آپ کہیں گے ما زید القائم، زید نہیں کھڑا ہے، لیکن عمرا منطلق و خالدا، لیکن عمر جا رہا ہے اور خالد بھی جا رہا ہے. لیکن عمرا منطلق و خالدا، تو لیکن مکمل ہو گیا عمر اور منطلق کے ساتھ، اسم و خبر کے ساتھ. اس کے بعد وہ خالدن لا رہے ہیں، تو خالدن پہ رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، جیسے کہ انا میں تھا. بنصب خالد و رفعہ، خالدن کے نصب کے ساتھ اور اس کے رفع کے ساتھ، خالدن کے نصب کے ساتھ اور اس کی رفع کے ساتھ. وما زید قائما لیکن عمرا و خالدا منطلقان بالنصب فقط. اور یہ مثال وما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، لیکن عمرا و خالدا، لیکن عمر اور خالد منطلقان جا رہے ہیں بالنصب فقط، فقط نصب کے ساتھ، یعنی خالدن کے فقط نصب کے ساتھ. کہ خالدن پہ نصب ہی آئے گا کیونکہ لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. عمرن آیا اور اس کے بعد خبر آئی نہیں کہ بیچ میں ہی آ گیا، تو جیسے انا میں تھا ویسے لیکن میں بھی رہے گا. فَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنَّ مِن دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنَّ. تو پہلے مصرے کی تشریح کر دیا کہ ان کا جو حکم تھا اس کے معطوف، اس کے اسم کے معطوف کے تعلق سے وہی ان اور لیکن کا بھی حکم ہے پورا یہاں سے لے کے یہاں تک. لیکن اس میں لیتا لعل اور کأن خارج ہے، اسی کو من دون لیتا ولعل وکأن، یہ اس کو جو ہے دوسرے مصری میں بیان کیا ہے. وَأَمَّا لیتا ولعل وکأن، رہی بات لیتا اور لعل اور کأن کی، فلا يجوز معها الا النصب، تو ان تینوں کے ساتھ تینوں مل گئے تو جمع ہو گیا، اور غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. فلا يجوز معها، اسی لیے ہاں کہا ہے. فلا يجوز معها، اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، الا النصب،
مگر نصب، سواء تقدم المعطوف و تأخر، چاہے معطوف مقدم ہو یا مؤخر ہو، امرن مقدم ہو گیا قائمن سے یا مؤخر ہو آخر میں آئے، ہر صورت میں کیا جائز ہے یہاں؟ ہر صورت میں النصب، نصب. فتقول لیت زیدا وعمرا قائمان، تو آپ کہیں گے کاش کہ زید اور عمر کھڑے ہوتے. ولیت زیدا قائم وعمرا، عمرن بعد میں آیا تب بھی وعمرن ہی پڑھنا ضروری ہے. بنصب عمر فی المثالین، دونوں مثالوں میں امر کے نصب کے ساتھ. ولا يجوز رفعه، اور اس کا رفع جائز نہیں ہے. وكذلك كأن ولعل، اور یہی حالت كأن اور لعل کی ہے. وأجاز الفراء الرفع فيه، اور فرا نے اجازت دیا ہے ان تینوں میں رفع کی، متقدما و متأخرا، مقدم اور مؤخر دونوں حالتوں میں، مع الأحرف الثلاثة، تینوں حروف کے ساتھ. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.